صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزا و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جن کے بہت بڑے مدارج ہیں۔ یہ سید القرا ہیں، سید المسلمین ہیں، جن کا نام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مدینہ منورہ کے انصار سے ان کا تعلق ہے، خزرج کے قبیلے سے تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المنذر رکھی، اور جب ان کے بیٹے طفیل پیدا ہوئے تو حضرت عمر نے ابو طفیل کے نام سے بھی آپ کو پکارا۔ یہ بڑے جادے کے آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے یہ شراب کے بڑے رسیا تھے، جب تک کہ احکام نہ آئے اس وقت تک۔ اور پھر جب حضرت مصعب بن عمیر آ گئے، آپ ایمان قبول کیے تو بیعت عقبہ ثانی کے اندر جانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو سب سے پہلے وحی الہی کے لکھنے کی جو سعادت اور منزلت ملی تو وہ حضرت ابی ابن کعب کو ملی۔ حضرت ابی ابن کعب اسلام قبول کرنے سے پہلے توریت اور انجیل کا مطالعہ کر چکے تھے، بلکہ اس کے عالم تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، فوراً داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ زید انصاری اور ان کے احباب کے ساتھ مہنوشی کیا کرتے تھے، اور پھر اس وقت تک یہ مہنوشی جاری رہی جب تک کہ احکامات خداوندی نہیں آ گئی اور شراب کو حرام نہ کر دیا گیا۔ اور جب شراب کو حرام کر دیا گیا تو حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے کہا حضرت انس بن مالک سے کہ اٹھو، ان تمام خموں کو جس میں شراب بھری ہوئی ہے توڑ دو۔ وہ دن مدینہ منورہ کا ایسا دن تھا، پانی کی طرح شراب بہا دی گئی۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ تو ابی ابن کعب نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے ساتھ یہ فرمایا؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوشی سے رونے لگ گئے اور کہا کہ یہ سعادت اور منزلت مجھے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، آپ رونے لگ گئے۔ تو بزرگ اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ جبریل امین نے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ قرآن آپ ابی بن کعب کو سنائیے۔ ابی بن کعب قرآن کے سب سے بڑے حافظ تھے، اور پھر یہ قدر و منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بعد بھی آپ کو حاصل رہی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان سے سوالات کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا قرآن مجید کی سب سے زیادہ معظم آیت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اوبئی اللہ تعالیٰ تمہارے علم سے تم کو مسرور کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت بتلاؤں گا، ایک ایسا سورہ بتلاؤں گا جس کی نہ تو مثال توریت میں ملے گی، نہ انجیل میں ملے گی، نہ تو خود قرآن میں ملے گی۔ حضرت ابی بن کعب مشتاق ہو گئے سننے کے لیے، اور پھر بے چینی کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکل رہے تھے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے وہ سورہ نہیں بتلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کس انداز سے نماز کس انداز سے پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے، سبع مثانی سے۔ تو کہا کہ یہی وہ صورت ہے جس کی مثال کسی اور کتاب میں احکامات الہی میں نہیں ملتی، یہ سب سے بڑی عظمت والی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابی بن کعب دیر سے پہنچے، کچھ دیر بعد، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے میری قرات کے اوپر غور کیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے غور نہیں کیا۔ اس وقت تک ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی فلاں آیت آپ نے چھوڑ دی، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے یا اس کو آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں سہو ہو گیا، میں بھول گیا تھا، اور پھر مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ ضرور تم اس بات کو سوچو گے، اس بات کے اوپر نظر رکھو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابی بن کعب کا جو علم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارہا یہ کہا کہ اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو تو ابی بن کعب سے پڑھے، عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، سالم مولا ابو حذیفہ سے پڑھے، اور معاذ بن جبل سے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اصحاب کے نام لیتے ہوئے بتایا تھا کہ کسی کو اگر شگفتہ قرآن پڑھنا ہو، تر و تازہ قرآن پڑھنا ہو، اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا ہو، ان کے الفاظ برابر نکالنے کے ساتھ اگر قرآن پڑھنا ہو تو ان 4 سے تمام علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ علیحدہ طریقے سے پڑھی تو حضرت ابی بن کعب نے انہیں ٹوک دیا، آخر کار دونوں ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے قرآن پڑھوایا، وہی آیت پڑھوائی، انہوں نے کچھ اور طریقے سے، اور حضرت ابی بن کعب نے کچھ اور طریقے سے، عبداللہ ابن مسعود نے کچھ اور طریقے سے پڑھی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے درست پڑھا، اور آپ سے بھی فرمایا کہ تم نے بھی درست پڑھا۔ تو ابی بن کعب کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوئے، شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو بڑے بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے قراری کو جانتے ہوئے ان کے قلب اطہر پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد وہ تمام بے چینی ختم ہو گئی اور ساری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ایک ایرانی کو وہ قرآن پڑھا رہے تھے کہ کچھ الفاظ اس کی زبان سے برابر ادا نہیں ہو رہے تھے، تلفظ برابر نہیں نکل رہا تھا، اس کے اوپر بار کوشش ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا کہ ان کی اپنی زبان پلٹ نہیں رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے اوپر تمام کوششیں کرو۔ تو چنانچہ حضرت ابی بن کعب اس کے اوپر برابر مسلسل کوشش کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں قرآن کو حفظ کرنے والے ایسے 5 اشخاص اور تھے، اور ان کے علاوہ حضرت ابی بن کعب کا جو پڑھنا تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسرور ہوا کرتے تھے۔ اس دائرہ فانی سے کوچ کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو قرآن سنایا۔ یہ بھی تمام روایتیں ملتی ہیں، حضرت ابی بن کعب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنے، اور آپ کا طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ اور ان کے بعد بھی یہ رہا کہ 3 دن کے اندر ایک قرآن رات میں آپ ختم کیا کرتے تھے،
اور رات کے کچھ حصے کو درود و سلام کے لیے بھی وقف کر رکھا تھا آپ نے۔ اس انداز سے عبادتوں میں اپنے آپ کو منہمک رکھتے اور درس و تدریس کا جو کام تھا مدینہ منورہ کی سرزمین پر آپ مکمل طور پر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں کچھ خاموش رہے، لیکن حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر نے اس معاملے کے اندر ان کو درس اور تدریس کے اندر منہمک رکھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کسی مقام کا مجھے عامل کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو حضرت عمر نے بہت اچھے انداز میں ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے دین کو میں دنیا میں داخل کرنا نہیں چاہتا، یہ دنیا داری ہے، آپ یعنی ایک دیندار آدمی ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کہ بار بار حضرت ابی بن کعب سے یہ کہا کہ آپ کے جو پڑھنے کا انداز ہے وہ دراصل کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سنا؟ یعنی حضرت عمر کو جہاں اختلاف پیدا ہوتا، حضرت عمر کسی معاملے کے اندر کسی ایسی شخصیت کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے تو ابی بن کعب کو آپ نے بلا کر کہا کہ ایک شخص سے سنا آپ نے کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے تو ان کو تھوڑا سا اختلاف معلوم ہوا، تو کہا کہ کس سے سیکھا تم نے؟ کہا کہ ابی بن کعب سے۔ تو کہا کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب کو بلا لایا گیا تو پوچھا کہ کیا تم نے یہ درس دیا؟ کیا تم نے ان کو ایسا پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ ایسے کیوں پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس انداز سے میں نے سنا اسی انداز سے میں نے پڑھایا۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے ایسے سنا؟ تو پھر حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ یعنی تیسری مرتبہ پھر جب آپ نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ بڑے غصے میں تلملا اٹھے، اس لیے کہ مزاج کے اندر بڑی حرارت اور بڑی گرمی بھی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی انداز سے سنا جس انداز سے میں نے ان سے پڑھایا۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو آیتوں کا نزول فرمایا، جس انداز سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی ہدایت ہمیں کی، میں نے اسی انداز سے پڑھایا۔ اللہ کو خطاب کے بیٹے سے پوچھنے کی یا اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر اللہ اکبر کہتے ہوئے کان پر ہاتھ رکھے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی، اے عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ تم نے یہ آیت کس سے سیکھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ابی ابن کعب سے۔ تو فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس کو لیے ہوئے حضرت عمر ابی ابن کعب کے پاس پہنچے۔ حضرت ابی ابن کعب کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک دیوار میں آئینہ لگا دیا گیا تھا، وہ آئینے کی طرف مڑ کر بیٹھ جاتے اور بال کو درست فرماتے۔ حضرت عمر آگے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو گدوں پر بٹھا دیا اور کچھ دیر تک ادھر رہے بال کے سنوارنے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر پلٹ کر کہا السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین، اور اس کے بعد کہا کہ آنے کی کوئی وجہ ہے یا صرف ملاقات کے لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں ایک وجہ سے آیا ہوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آیت کیا آپ نے اس انداز سے پڑھائی؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور اسی انداز سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اسی انداز سے میں نے ان کو پڑھایا۔ حضرت عمر کو اس معاملے کے اندر بڑا اختلاف رہا۔ حضرت ابی بن کعب اس بات کے لیے اصرار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اور اس کے بعد آپ بڑے جذبات اور جوش میں کہا واللہ عمر یہ سن لو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی انداز سے سنا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کو بسا اوقات یہ اختلافات رہے، لیکن باوجود ان اختلافات کے کسی قسم کے معاملے کے اندر آپ دخل اندازی کرتے اور وہ آخر وقت تک اس کے اوپر یہ کرتے۔ ایک مرتبہ تو حضرت عمر نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ پر احسان جتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس انداز سے میں نے سنا اسی انداز سے میں پڑھوں گا اور اسی انداز سے میں تمام سناؤں گا۔ آپ نے برملا ان کو جواب دیا اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تشفی نہیں ہوئی، تو آپ نے کہا کہ خیر اس کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرما دیا حضرت عمر سے کہ اے عمر تم کو تو یہ بات معلوم ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر ہوتا تھا اور تم لوگ باہر ٹھہرے ہوئے انتظار کرتے تھے۔ آج میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تم لوگ مجھ سے اس انداز کی گفتگو کرتے ہو۔ ہوا یوں
کہ ایک آدمی کو حضرت ابی بن کعب نے قرآن پڑھا دیا اور ان کے ہاتھ زبان مبارک سے کوئی آیت سننے کے بعد حضرت عمر کو اختلاف پیدا ہوا. حضرت اپنے غلام کے ساتھ اس شخص کو بھیجا ابی بن کعب کے پاس کہ ابی بن کعب کو بلا لاؤ. ابی بن کعب اس وقت حسن اتفاق کہ اپنے اونٹ کو چارہ دے رہے تھے. کہا کہ خلیفۃ المسلمین نے آپ کو یاد کیا ہے. آپ نے پوچھا کہ کوئی کام اور ہے؟ تو کہا کہ نہیں، یہ آیت کے اوپر اس قسم کا تھوڑا سا اختلاف ہوا، اسی لیے آپ نے بھیجا ہے. وہ تو پھر آنے والوں پر تو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کے بعد اسی انداز سے، یعنی آپ کے آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں چارہ ہے، حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے. پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا آپ نے اس انداز سے پڑھایا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اب اللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا اسی انداز سے میں نے انہیں پڑھایا ہے. اور پھر حضرت ابی بن کعب اس معاملے میں برملا بہت غصے میں آ گئے. حضرت عمر بالکل خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ بات ہے. بسا اوقات کچھ فقہی مسائل بھی ایسے بھی سامنے آ جاتے جس کے اوپر حضرت عمر کو اختلاف ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑتا کہ ان کا فقہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، ان کے خراج سب سے زیادہ مضبوط ہے اور یہ بہت زیادہ اچھے معلم بھی ہیں. اس بات کا اعتراف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا. مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر آپ نے ابی بن کعب کی تعریف اور توصیف فرمائی. نہ صرف یہ کہ بلکہ بیت المقدس جس وقت گئے جابیہ کے اس مقام پر سارے لوگوں کے سامنے برملا یہ کہا کہ ابی بن کعب کی قراءت سب سے زیادہ اچھی اور ابی بن کعب کا پڑھنا سب سے زیادہ اچھا. اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف اور توصیف فرماتے اور پھر یہ بھی فرماتے اگر کسی کو اچھا قرآن پڑھنا ہو تو ابی بن کعب سے صلاح لے اور وہ قرآن اس انداز سے پڑھے. لیکن جو اختلافات ہیں یا جہاں شک و شبہ ہوتا یا پڑھنے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل محسوس ہوتا تو حضرت عمر اس معاملے کے اندر کسی قسم کا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تاں کہ معاملہ اختتام تک نہ پہنچ جائے اور اس کی کوئی نہ کوئی حد نہ نکل جائے. فقہ کے مسئلے میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں حاملہ تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میرے لیے کیا بات ہے؟ اس کے بعد کہا کہ وضع حمل ہوا اور وضع حمل ہونے کے بعد پھر کیا میں عدت کی مدت گزاروں یا اسی انداز سے شادی کر لوں؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ عدت کی مدت تو تمہیں گزارنا ہے، لیکن وہ عورت حضرت ابی بن کعب کے پاس پہنچی اور ابی بن کعب کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ میرا شوہر اس وقت مر گیا جب میں حاملہ تھی اور اس کے بعد وضع حمل ہو گیا، کیا پھر اب اس کے بعد مجھے عدت کی مدت گزارنا ہے یا وضع حمل ہو جانے کے بعد میں شادی کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پاک ہو گئی ہو، تم شادی کر سکتی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اس معاملے کے اندر بحث کی تو اس وقت ابی بن کعب نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وضع حمل ہو جانے کے بعد پاکی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ شادی کرنے کی اہل ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے اس عورت سے کہا کہ ابی بن کعب جو کہتے ہیں اس پر عمل کر لیا کرو. اس انداز سے آپ نے صاف طور پر انہیں جواب دے دیا. یعنی بسا اوقات معاملے کے اندر اختلاف ضرور ہوتا لیکن اس کے باوجود جب معاملہ یعنی آپ برملا اس کا جواب دے دیتے، قرآنی آیتوں سے اسے ثابت کر دیتے تو پھر کسی قسم کی کوئی بات اور نہ ہوتی. معاملہ دراصل دوستو ہوا یہ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت عمر ان دونوں میں تھوڑی سی بات ہوئی یہ کہ حضرت عمر چاہتے یہ تھے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا مکان لے لیں اور مسجد نبوی کی توسیع میں اسے لگا دیں. تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے سامنے کچھ شرائط انہوں نے رکھا. وہ شرائط یہ تھے کہ آپ اس مکان کو بیچ دیجئے تاکہ میں مسجد نبوی میں اس کو شامل کر لوں، آپ کو اس کی رقم دے دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. کہا کہ آپ عطیہ دے دیجئے کہ ہم اس کو مسجد کے اندر شامل کر لیں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں. تو کہا کہ آپ خود بڑھا دیجئے، اپنے گھر کو منہدم کر کے مسجد نبوی کی وسعت دے دیجئے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس بات کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے اور یہ معاملہ پہنچا حضرت ابی بن کعب کے پاس. حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کو اس معاملے کے اندر کہا کہ اگر ان کی مرضی نہ ہو تو آپ ان کو قطعی طور پر لے نہیں سکتے. پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے استدلال پیش کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی جب تعمیر کر رہے تھے ایک دیوار جو دوسرے کی زمین میں تھی وہ دیوار گر گئی تو اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے کہ تم نے دوسرے کی زمین کے اندر چونکہ دیوار اٹھائی تھی اس لیے وہ گر گئی تاکہ ان سے تم نے اجازت حاصل نہیں کی تھی. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور یہ فیصلہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے جب حق میں ہو گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا اب یہ مکان میں اللہ کی راہ میں مسجد کی وسعت کے لیے اپنی طرف سے دے دیتا ہوں. اس انداز سے انہوں نے دے دیا. بسا اوقات ہوتا یہ تھا
کہ حضرت ابی بن کعب کا مسئلہ ایک مرتبہ آ گیا کہ حضرت عمر سے ان کی خود چشمک چل گئی ایک زمین کے معاملے میں، اور حضرت عمر نے کہا کہ تم جس کو چاہتے ہو آپ اس کو حکم بنا لیجئے اور پھر یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیں گے۔ تو چنانچہ حضرت زید بن ثابت کا نام حضرت ابی بن کعب نے پیش کیا کہ معاملہ زید بن ثابت کے پاس پیش کریں۔ چنانچہ استدلال میں حضرت عمر نے بھی اپنا استدلال پیش کیا، حضرت ابی بن کعب نے بھی اپنا استدلال پیش کیا۔ استدلال پیش کرنے کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت نے پوچھا کہ آپ کو تھوڑا سا سہو بھی ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتے ہیں، اچھی طرح یاد کرو اس معاملے کے اندر، اور اس معاملے کے اندر آپ اور کیا بیان کر سکتے ہو یہ بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے قسم لے لی جائے اور اس کے بعد اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ نہیں، مجھے اب کسی قسم کا کچھ کام کرانا نہیں، اس انداز سے دستبردار آپ ہو گئے کریں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی حضرت ابی بن کعب کا معاملہ ہوتا تو ابی بن کعب کے معاملے کے اندر حضرت عمر بسا اوقات تعریف و توصیف کرتے، بسا اوقات ان کی اپنی غلطیوں کو ٹوکتے، بسا اوقات ان پر بڑی تنقیدیں بھی کرتے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابی بن کعب کے مزاج میں چونکہ بہت زیادہ حرارت اور گرمی تھی، اس لیے آپ کے شاگرد بھی کوئی سوال کرنے سے سوچتے تھے۔ مدینہ منورہ اس وقت ایسا مخزن بنا ہوا تھا علم کا کہ دور دور سے لوگ آتے اور اپنی تشنگی قرآن کی تعلیمات سے تمام مٹا دیتے، فقہی مسائل حضرت ابی بن کعب سے سیکھتے اور اس کے بعد تمام کا تمام معاملہ ختم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ شام سے شامیوں کا ایک وفد آیا جو شاگردوں کا وفد تھا، جو حضرت ابو درداء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ آنے کے بعد ابو درداء نے حضرت ابی بن کعب سے ان لوگوں کو رجوع کیا، حضرت ابی بن کعب نے ان کو پڑھایا، اور اس کے بعد پھر ایک معاملے کے اندر جب ان کے اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھر تنقیدیں کی، تو اس کے بعد آپ نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا مقام اور مرتبہ کیا تھا، آج میرے مقام اور مرتبے کو تم لوگ گرانا چاہتے ہو۔ اے عمر، اگر تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، درس اور تدریس سے دور رہوں اور تاکہ میری موت آ جائے، تو میں سارے معاملوں کو چھوڑ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، گوشے تنہائی میں چلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہے تو میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کے بھی جب بھیجا ہے، جب معلم ہیں، آپ علم حاصل کر چکے ہیں، تو آپ لوگوں تک بھی اپنا علم پہنچائیے۔ اس معاملے کے اندر اب ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ تھا حضرت عمر کا۔ ہے تو عمر بڑے نکتہ چین تھے، بات کرتے تو اس کے اندر یعنی لوگ، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ لوگ تو بال کی کھال نکالتے ہیں لیکن پڑھنے کے معاملے میں اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ جب قرآن کو تمام کا تمام جمع کیا گیا تو اس سے سب سے بڑے رئیس اس معاملے کے اندر، اس مجلس کے اندر، جو 12 آدمیوں کے ایک مجلس آپ نے تیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک قرات کے اوپر سارے لوگوں کو جمع کرنا میرا اپنا منشا ہے، حضرت عثمان غنی نے یہ بات پیش کی تھی۔ تو اس وقت ان 12 آدمیوں پر سب سے زیادہ اہمیت حضرت ابی بن کعب کو دی گئی، اور حضرت ابی بن کعب فرماتے جاتے، آپ الفاظ دہراتے جاتے اور حضرت زید بن ثابت کو لکھتے جاتے، اور اس انداز سے حضرت زید بن ثابت کا وہ قرآن جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تیار ہوا، آج جو ہم جس کی نقل ہم کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو تیار کیا گیا تھا، حضرت ابی بن کعب کی قرات کے اوپر تیار کیا گیا، اور حضرت زید بن ثابت نے وہ تمام قرآن اس انداز سے لکھا جس انداز سے حضرت ابی نے کہا تھا۔ یعنی حضرت ابی بن کعب اپنے مرتبے میں، اپنی بڑائی میں، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کے معاملے میں بہت زیادہ اونچا مقام رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کے ایک سوال کے اوپر جواب دیا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی اگر چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ میں تخفیف کرے گا، یعنی چونکہ اس کو ایک ایذا پہنچ چکی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر بیماری آ جاتی ہو اور کسی قسم کا اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہو تو کیا یہ ہمارے گناہوں کے اندر کفارہ بن جاتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے گناہوں میں تخفیف ہو جائے گی، اس سزا میں تخفیف ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ سزا تمہیں مل چکی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دعا کی بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگارا، نماز، حج کے موقع پر، جہاد کے موقع پر میں بیماری سے اور بخار سے میں دور رہوں، اور اس کے بعد مجھے یہ بخار آ جائے، اس لیے کہ بخار کا آ جانا بھی وہ تمام کے تمام گناہوں کے اندر تخفیف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے سنا تو اس کے بعد آپ کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ نماز کے وقت میں صحت مند ہو جاتے، ورنہ ہمیشہ جسم کے اندر ایک حرارت
بخار کی جو حرارت ہے وہ حرارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے سہیلہ اور ام طفیل بیوی کا نام ہے آپ کے۔ اس انداز سے حضرت ابی بن کعب جو درس اور تدریس کے ایک درخشاں ستارے تھے، جنہوں نے علم کو پھیلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس انداز سے سنا اس انداز سے لوگوں تک علم پہنچایا، اور بہت سارے بندگان خدا کو جس سے فیض پہنچا وہ حضرت ابی بن کعب تھے، جن سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت ابی بن کعب کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جہاں پر آپ نے بربلا ہر جگہ فقہی تمام کے تمام حضرت عمر کے زمانے میں جو کام ہوئے وہ حضرت ابی بن کعب کے ہی ہاتھوں پر ہوئے۔ آپ فقیہ تھے اور پھر اس انداز سے فتویٰ دیتے تھے کہ اس فتوے کو کسی قسم کا کوئی آدمی رد نہیں کرتا، بلکہ آپ کے مزاج کے اعتبار سے شاگرد ایسے بہت اچھے شاگرد ہوئے لیکن ان کو سوالات کرنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے کہ مزاج کی گرمی سے وہ واقف تھے۔ گھر میں اگر بیٹھتے بھی تو گدا لگا کر بیٹھتے، اور شاگردوں کو جب درس اور تدریس کا معاملہ ہوتا تو سامنے کی نشست کے اوپر بہت اچھے انداز سے بٹھاتے اور اس کے بعد ان کو تعلیم دیتے، یعنی اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھتے اور اپنے مقام اور مرتبے کو استعمال کرتے، یعنی کسی قسم کی ایسی کوئی بات اپنی زندگی کے اندر نہیں ہونے دیتے کہ کوئی بھی آدمی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جس سونے اور چاندی سے زکوٰۃ نکال دی جائے وہ تمام مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مزاج اور زیادہ گرم تھا، انہوں نے حضرت عمر کے سامنے ہی آپ نے ایک لکڑی اٹھائی اور ابی بن کعب پر مارنے کی واسطے کوشش کی۔ تو معاملہ دراصل دوستو یہ تھا کہ حضرت ابو ذر کہتے تھے کہ مال و متاع جو آپ کی ضرورت کے لیے وہ آپ کا ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمام غربا کا ہے، وہ تمام تقسیم کر دینا چاہیے۔ اس سے بہت سارے جو اصحاب ہیں، اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، ان لوگوں کو تھوڑا سا اختلاف تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری اس معاملے کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر حصہ لینے والے ہیں۔ اس انداز سے وہ باتیں یعنی جس کا زکوٰۃ نکال دی جائے، جس کا کفارہ نکال دیا جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ بنی اور عزرا کے اندر آپ کو عامل بنا کے بھیجا، جب زکوٰۃ 9 ہجری میں فرض ہوئی تو اس وقت آپ نے ایک گاؤں میں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص نے کہا کہ بھئی یہ میرے تمام جانور ہیں، اس میں جو آپ کو پسند آیا وہ لے جاؤ۔ تو آپ نے ایک 2 سالہ اونٹ کا بچہ پسند کیا، تو انہوں نے کہا نہ تو اس پر سواری کر سکتے نہ تو یہ تمہارے کوئی کام آتا، ارے اس کے بجائے بہتر بات یہ ہے کہ یہ فرما اونٹنی ہے، یہ لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے میں تو وہی عمل کروں گا۔ چنانچہ ان سے تھوڑی بحث اور تکرار ہوئی، یا دینے والا دینا چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی، اور آپ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں چھوٹی سے چھوٹی لے لوں تاکہ یہ معاملہ تمام ختم ہو جائے۔ آخر طے یہ ہوا کہ آپ اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو قبول کر لیا تو بات بہتر ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں گے وہ تمام عمل کریں گے۔ چنانچہ اس گاؤں سے وہ آدمی کو، یعنی وہ بلی اور عذرا کے جو قبائل تھے، اس گاؤں سے لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تو وہ فرما جوان اونٹنی لیے ہوئے جو تمام دودھ دینے والی تھی، اس اونٹنی کو لیے ہوئے آیا اور کہا کہ ایک ایسے بچے کو یہ پسند کرتے ہیں نہ جس میں سواری کی جا سکتی ہے اور نہ جو کسی کا قابل ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے، اگر تم اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے اگر تم یہ دینا چاہتے ہو تو ہم تو اس کو قبول کر لیں گے، اللہ کے پاس بھی اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے، اسی لیے کہ جو معاملہ آپ پر ہوتا تھا اس سے سوا، یعنی تم یہ کام کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعائیں دی تو وہ اونٹنی وہاں پر چھوڑے ہوئے وہ اپنے قبیلے میں اس انداز سے واپس آ گیا۔ تو یعنی حضرت ابی بن کعب کے سامنے جو مسئلہ تھا، یعنی حضور نے جو احکامات دے دیے ہوں ان احکامات کے تحت ہی اپنی زندگی گزارے، ان احکامات کے تحت ہی لوگوں سے تمام معامل و اسباب لے، اس سے زیادہ لینا یا لوگوں پر بوجھ بننا ہمارا اپنا مقصد نہیں، یہ بات ان کے پیش نظر رہی اور اسی پر وہ زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ حالانکہ مقامات ایسے بھی آئے، بہت زیادہ اختلافات ہوئے، لیکن باوجود ان اختلافات کے ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابی بن کعب اپنی زندگی کے اندر بہت سکون کے ساتھ زندگی گزارتے۔ یہ بات الگ ہے کہ حرارت بہت زیادہ تھی، کوئی بات ناگوار گزر جاتی تو کسی کا پرواہ کیے بغیر بہت زیادہ سخت الفاظ میں اس کا جواب دے دیتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب کو ایک مرتبہ ایک درہ لگایا، تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا عمر خیریت تو ہے، کہیں گرمی کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ یہ درہ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے پھر اس کی صراحت یوں کی، یہ بندگان خدا جو تمہارے تمام شاگرد بنے ہوئے تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، اگر تمہاری اپنی مرضی سے یہ لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں تو تم نے بندگان خدا کو ذلیل کیا، اور اگر یہ اپنی خوشی سے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اور تمہارے ساتھ آ رہے ہیں تو تمہارے نفس کو موٹا کرنے کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے، اس لیے تم سزا کے لائق ہو، اس لیے میں نے تمہیں سزا دی ہے۔ یہ حضرت عمر کی سوچ تھی، یہ ابی بن کعب کا عمل تھا، یا تمام شاگردوں کا یہ عمل تھا کہ اپنے استاد کی قدر و منزلت اس انداز سے کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ آپ بندگان خدا کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مقام کے اوپر آپ رکھیں۔ حضرت ابی بن کعب یعنی حضرت عمر نے ان کو تمام عامل ہونے سے دور رکھا اور صرف ان سے صرف یہ کام کیا کہ یہ درس اور تدریس کا کام کرے، تو اس زمانے میں مدینہ منورہ میں سب سے جو بڑا مدرسہ تھا اس کے اوپر حضرت ابی بن کعب قائم تھے، اس کے اوپر تمام بچوں کی درس و تدریس کا خیال کرتے، اور لوگ دور دور سے اپنی تشنگی مٹانے کے لیے اپنے اولاد کو لائے ہوئے وہاں پر حضرت ابی بن کعب کی شاگردگی میں رکھتے، اور یہ ان کے لیے بڑا مقام اور مرتبہ اس انداز سے رہا ہے۔ باوجود تمام اختلافات کے حضرت عمر ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے، ان کے تعلق سے برملا تعریف اور توصیف کرتے، کسی قسم کے ان کے خلاف میں کوئی شکایت کسی اور زبان سے سننا پسند نہیں کرتے۔ ہاں جہاں خود اختلافات ہوتے وہ خود اس معاملے کے اندر ملوث ہوتے، ان سے سوالات کرتے، ان سے جوابات دیتے، مطمئن خود ہوتے اور سامنے والے کو مطمئن کرنے تک وہ تمام کے تمام جوابات دیتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیے، تو اب اس کے بعد ان کے مقام اور مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان کے علم کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی تغیر ہو؟ یہ بات ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ٹھوس علم دیا اور سب کے رئیس رہے اور رئیس الخرا رہے۔ اس معاملے کے اندر سارے لوگ متفق ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ بالا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔ پروردگارہ وہ علم جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، جو آج ہم جن کے تصدق میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن جس کے اوپر حضرت ابی بن کعب نے اپنے الفاظ دیے اور حضرت زید بن ثابت نے اس کو لکھا، جو آج ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اوپر بعد میں اعراب لگائے گئے، وہ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمیں بہت آسانی کے ساتھ تمام قرآن مل گیا، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہم پڑھنے کے قابل ہوئے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن سے شغف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمارے جو اسلاف جس انداز سے پڑھا کرتے تھے وہ شعور و بیداری ہمارے اپنے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔